آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع ہے وہ ہے عبادت نہ کرنے کے نقصانات۔ گزشتہ جمعہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا تھا وہ عبادت کرنے کے فائدے ہیں۔ تو عبادت کرنے کے فائدے یہ ایک پہلو ہے اور عبادت نہ کرنے کے نقصانات یہ دوسرا پہلو ہے، جہاں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے فائدے کیا ہیں، وہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر عبادت نہ کریں تو نقصانات کیا ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا، نیکیاں ان کو ملیں گی، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو نہیں کر رہے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کچھ نقصان نہیں ہے یا اس کا آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کا خمیازہ آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا؟ یقیناً جس طرح عبادت کرنے والے کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، درجات ملیں گے، ایسے ہی عبادت سے اگنور کرنے والوں کو، عبادت سے منہ موڑنے والوں کو، نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان میں ڈالے گا۔ ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے گھاٹا ہے، ان کے لیے نقصان ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اس لیے اس پہلو کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عبادت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید سورہ طٰہٰ سے چند آیتیں میں نے پڑھی۔ سورہ طٰہٰ کو پڑھیے، 124، 125، 126، 127۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ زندگی گزارتے ہیں لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں۔ ہر آدمی آج سکون کی تلاش میں، اطمینان کی تلاش میں ہے۔ دولت کماؤ، مال حاصل کرو، گھر بناؤ، مکان بناؤ، دنیا حاصل کرو، مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ لیکن اطمینان کن کو حاصل ہوتا ہے اور اطمینان کن کو حاصل نہیں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف ستھرے انداز میں واضح کر دیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، نماز سے منہ موڑے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، عبادت سے منہ موڑے گا، عبادت نہیں کرے گا اللہ کی، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور یہ اللہ کا چیلنج ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی ایرے گہرے کا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو شخص میرے ذکر سے، میری عبادت سے روگردانی اختیار کرے گا، عبادت ترک کر دے گا، ذکر و اذکار چھوڑ دے گا، نماز ترک کر دے گا، کیا سمجھتے ہو ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے؟ آپ دیکھیں گے دنیا کی زندگی کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس مال ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس بنگلے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے پاس چین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، نماز اور روزے سے کوسوں دور ہے، ذکر و اذکار سے کوسوں دور ہے۔ اور اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے بندو، تمہیں اطمینان چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، اللہ کی قسم تمہارے پاس دولت بھی نہیں ہوگی، تمہارے پاس مکان بھی نہیں ہوگا،
سکون عطا کرے گا اگر تم اللہ کے ذکر و اذکار میں ڈوبے ہوئے رہو گے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو، اور لاکھ دولت اور دولت تمہارے پاس ہو اور اللہ کی عبادت سے غافل رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا۔ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کو اللہ رب العالمین تنگ کر دے گا، ان کی پسلیوں کو اللہ رب العالمین توڑ دے گا، اور قبر کے اندر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون نہیں، اور دنیا کی زندگی کے بعد جب آخرت کی زندگی میں، عالم برزخ کی زندگی میں جائے گا تو اس زندگی کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آگے اللہ نے فرمایا اسی پر بس نہیں، قیامت کا دن ہوگا، سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ اٹھائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، عبادت سے غافل رہتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ آنکھیں ہوگی ان کے پاس لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، آنکھیں ہوگی لیکن دیکھ نہیں سکتا، وہ پریشان ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا۔ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو دیکھتا بھالتا تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، اپنی آنکھ کو ملے گا اور افسوس کرے گا کہ کیا ہو گیا ہے میری آنکھوں کو، میں اندھا کیوں اٹھایا گیا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، رب سے کہے گا، شکایت کرے گا، رب سے سوال کرے گا، اللہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا، آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے میں اندھا اٹھایا گیا ہوں۔ آنکھ تو میرے پاس ہے لیکن یہ ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں اندھا ہو گیا ہوں، میں بالکل جو ہے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ہاں ایسا ہی ہونا تھا، ایسے ہی دنیا میں تم اللہ کو بھلا دیا تھا، غفلت کی زندگی گزارا تھا، اللہ رب العالمین نے تم کو آخرت میں بھلا دیا۔ ہاں میں نے تم کو اندھا اٹھایا ہے، تمہاری بینائی کو میں نے چھین لی ہے، آنکھیں تمہارے پاس ہیں لیکن تمہارے پاس بینائی نہیں ہے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ بڑی عبرت انگیز آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہی تو ہے حد سے تجاوز کرنے والے، میری آیتوں کا انکار کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے اور سخت عذاب ہے اور تادیر رہنے والے عذاب ہے، عذاب میں مبتلا ہو تو یہ غافل رہنے والے، عبادت نہ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، ذکر و اذکار نہ کرنے والے، یہ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی تو ہے، مال تو ہے ان کے پاس، اسباب تو ہے ان کے پاس، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، دنیا میں بھی سکون نہیں اور آخرت میں بھی سکون نہیں۔ دوسرا، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور اگر تم نے ایسا کیا، مال اور اولاد کے چکر میں اگر تم غافل ہو گئے، فاولئک هم الخاسرون، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے دنیا اور آخرت میں۔ یہ 50,000 اور لاکھ روپے کا نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2-4 لاکھ نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے، یہاں جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے، یہاں کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے، فلاح کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرمایا کہ اپنے
مال اور اولاد، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہاں ذکر اللہ سے مراد جو ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. تو ذکر اللہ کا ذکر سے مراد یہاں مفسرین نے نماز لیا ہے. اکثر مفسرین نے یہاں پر نماز لیا ہے. صاحب جلالین نے جلالین کے اندر نماز ہی 5 وقت نماز مراد دیا ہے. ابن جریر نے، علامہ طبری نے 5 وقت نماز مراد دیا ہے. علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے ذکر اللہ سے مراد 5 وقت نماز مراد دیا ہے. نماز یہ پورا کا پورا ذکر ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک. آپ دیکھیں گے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، باوضو ہو کر کے آ کر کے اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی ہے. یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہہ کر کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سجدہ میں جاتے ہیں، سجدہ میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں، دونوں سجدے کے درمیان اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. التحیات پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مکمل نماز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، مناسب طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اوپر جو ہے فرض کیا ہے. مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے. نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے مال کی محبت میں، دکان میں ہے، مال کی لالچ ہے، مال آ رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، دوسرے طرف وقت ہو گیا نماز پڑھنے کا. بہت کم بندے ایسے ہیں جو نماز کا وقت ہو جانے پر اپنے دکان سے نکل کر کے جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر آ کر کے کرنے لگتے ہیں. اور کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے تو چلا جاؤں گا لیکن ادھر میرا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال جو ہے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے. واولادکم، اولاد کی محبت میں آدمی جو ہے مال کمانے لگتا ہے اور اولاد کی محبت میں بھی وہ دنیا میں غافل ہو جاتا ہے اور اولاد کی محبت کے خاطر وہ اللہ کی عبادت کو، نماز کو ترک کر دیتا ہے. یہ دونوں تو اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور اگر تم نے ایسا کیا مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، نہیں کمائیں گے تو اولاد کیا کھائے گی، اولاد کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے نماز چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دیا، دنیا داری میں لگ گئے، مال اور اولاد کے خاطر عبادت سے غافل ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تم نقصان میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ایک بڑی قیمتی بات ہے، مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث موجود ہے. علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی منادی ہوتی ہے، ہر روز زمین پر 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے آواز لگاتے ہیں، دونوں فرشتے آواز لگاتے ہیں یا ایھا الناس حلوا الی ربکم، آواز لگاتے ہیں اے اللہ کے بندو، اے دنیا کے لوگوں، حلوا الی ربکم، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف. فإنما قل وكفى، سنو
تمہارے پاس تھوڑا سا مال ہے جو تمہارے لیے کافی ہے، خیر مما کثر وعلھا، اس مال سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن عبادت سے غافل ہے۔ بہت قیمتی بات ہے اور یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے۔ ایک انسان کے پاس مال تھوڑا سا ہے اور تھوڑا سا مال اسی میں وہ خیرات کر لے رہا ہے، صبر کر لے رہا ہے، ضرورت پوری کر لے رہا ہے، عبادت سے غافل نہیں ہے۔ تھوڑا سا مال ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تھوڑے سے مال میں قناعت کر کے صبر کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ تھوڑا سا مال بہتر ہے اس رئیس اور مالدار سے کہ رئیس اور مالدار کے پاس کافی سارا مال ہے لیکن اللہ کی عبادت سے غافل ہے، تو اس کے مال سے اچھا اس کا مال ہے، اور اس آدمی سے بہتر یہ غریب آدمی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ تیسرا، عبادت نہ کرنے والا مردہ ہے اور عبادت کرنے والا زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یذکر ربہ، جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یہ زندہ اور مردے کی طرح مثال ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو عبادت نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ دیکھنے میں تو زندہ لگتا ہے لیکن زندہ لاش ہے، وہ مردہ کے معنی میں ہے، روح اس کا مر چکا ہے۔ مومنوں کے لیے غذا یہ اللہ کی عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جب تک وہ عبادت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ذکر و اذکار نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، سکون نہیں ملے گا، ان کے روح کو غذا نہیں ملے گی۔ لیکن وہ فاسق ایک نافرمان، کیا مطلب ہے اس کو؟ نہ اللہ کی عبادت، نہ ذکر و اذکار، نہ تلاوت قرآن، بس وہ زندہ لاش ہے، گھوم رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اور یہاں پہ ذکر سے مراد نماز۔ موت کے وقت ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ عبادت سے غافل رہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فاجر ہیں، تو موت کے وقت ایسے لوگوں کا بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یوں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، کہتا یار مر جانے سے اچھا ہوگا۔ یوں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن مر کر بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد اگر سکون نہ ملے، مرنے کے بعد اگر چین نہیں ملے، پھر کہاں بھاگو گے اللہ کے بندے؟ دنیا میں تو چین نہیں، سکون نہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ مصیبت سے راحت مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو تم کو عذاب دیا جائے گا پھر کہاں بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے اور کہاں بھاگو گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 93 ہے، 93 ہے، فرمایا اللہ رب العالمین وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے نا، کسی کافر کی، کسی منافق کی، جو اللہ کی عبادت نہ کرتے ہیں، ایسے فاسق اور ایسے فاجر کی جب موت ہوتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے آتے ہیں ان کے پاس روح کو قبض کرنے کے لیے، روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان کو، نکال، اور بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی تکلیف دے کر کے، اذیت دے کر کے ان کے روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور بندہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکال اپنی جان کو، الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں عذاب دیا جائے۔ دنیا میں بہت مزے کیے، غفلت کی زندگی گزارے، شرک کیے، کفر کیے، اب وقت ہو گیا ہے اوپر جانے کا، ہم فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جانے سے روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، نکال تو اپنے جان کو۔ اچھا، اسی پر بس نہیں ہے، اور آگے پڑھیے سورہ انفال کو، آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
ایسے لوگوں کو مار بھی ہوگی. فرشتے جب آئیں گے اللہ نے فرمایا کہ یضربون وجوہہم والملائکۃ یضربون وجوہہم, فرشتے تھپڑ سے ماریں گے اس کے چہرے پر, تماچے سے ماریں گے. نکال اپنے جان کو, اور اس کے چہرے پر اس کے تماچے پر زوردار تھپڑ پڑے گا اور تھپڑ مار کر کے اس کی روح کو نکالا جائے گا. وہ ادبارہم, اور اس کے پیچھے بیک سائڈ میں بھی مار کر کے اس کو کہا جائے گا نکال تو اپنے جان کو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جب موت ہوتی ہے انسان کی اس وقت اس کو عذاب ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کا دن ہوگا جب ایک کافر کو, فاسق کو, نافرمان کو, گنہگار کو جب جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا تو گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے چہرے پہ تماچا مارا جائے گا اور اس کے پیچھے بھی مارا جائے گا, اس کے پیچھے بھی مارا جائے گا. تو وہاں بھی ذلت, مرنے کے ٹائم میں بھی اور قیامت کے دن بھی ذلت. اور اسے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق, چکھو جہنم کا عذاب کا مزہ چکھو, جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو. یہ منظر موت کا ہوگا میرے بھائی. اور مومن مسلمان اللہ اکبر جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو تلاوت کرتے ہیں, جب ان کی موت ہوتی ہے اللہ اکبر فرشتے آتے ہیں, جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں, جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں, ان کے روح کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, گھبراؤ غم نہ کرو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ کے بندے تو نیک بندہ ہے, نماز پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, ذکر و اذکار کرتا تھا, تمہیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آسانی کے ساتھ جو ہے ان کی روح کو نکالا جاتا ہے, استقبال کیا جاتا ہے, جنت کے کفن میں ان کی روح کو لپیٹ کر کے اور اس کے بعد خوشبو میں معطر کر کے اس کو اعلیٰ علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت ہوتی ہے. لیکن کافروں کے ساتھ, فاجروں کے ساتھ, نافرمانوں کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے, اور موت کے وقت بھی ان کا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے. بے نمازی کو جو اللہ کی عبادت نہ کرتے ہیں, نماز نہ پڑھتے ہیں, قبر کے اندر ان کو عذاب بھی ہوتا ہے, عذاب قبر بھی برحق ہے. اور اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک جز ہے, ایمان کا ایک پارٹ ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر, لوگوں تم قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے فرض نماز, جب اپنی نماز کے اندر ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, عذاب قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. ہم بھی نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ قبر کا عذاب ہے. قبر میں جب میت کو داخل کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کے حوالے سے امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے, علامہ البانی سے حدیث کو صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل المیت القبر, میت کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس فرشتے آتے ہیں ان کے پاس سوال و جواب کے لیے, منکر نکیر جب دفن کر کے ہم آ جاتے ہیں تو منکر نکیر ان کے پاس پہنچتے ہیں, روحوں کو واپس لوٹا دی جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا منظر رہتا ہوگا, کیا خوفناک منظر رہتا ہوگا. قبر کی اندھیری کوٹھی ہے, کوئی نہیں ہے, اکیلا ہے, تنے تنہا ہے, دفن کر کے ہم آ گئے ہیں, اور اتنی جلدی کہ ہم دفن کر کے وہاں بھی رخصت ہو رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اٹھا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. بندہ اٹھتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے, اپنے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے یمسح عینیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے رگڑتے ہوئے اٹھتا ہے. وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّ, اور مومن بندہ جب ہوتا ہے تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ ہٹو ہٹو ہٹو, مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے, بالکل مغرب کا وقت ہونے جا رہا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. جب قبر کے اندر اٹھایا جاتا ہے تو ہر آدمی کے لیے, چاہے جو جس وقت میں دفن کیا گیا ہو, جب اٹھایا جاتا ہے تو بالکل وہ عصر کا آخری وقت ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب مغرب ہونے والا ہے. تو بندہ آنکھ ملتے ہیں اٹھے گا, فرشتے کھڑے ہیں سامنے, فرشتوں کی پرواہ نہیں کرے گا. بندہ کہے گا, او اللہ کے بندہ کہے گا کہ
سے مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے اور بالکل جو ہے وقت چلا جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، تب فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے تو قبر میں آ گیا ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا ختم ہو گیا، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میں آیا ہوں ہمارے سوال کا جواب تم دو۔ لیکن ایک کافر جب اٹھے گا تو گھبراتے ہی اٹھے گا، پریشان ہوگا، سوال کرے گا من کرنے کے لیے، من رب کا تمہارا رب کون ہے، مادین کا تمہارا دین کیا ہے، من نبی کا تمہارے نبی کون ہے، اس طرح کے سوالات کریں گے۔ مومن ہوگا آسانی کے ساتھ جواب دے گا اور عربی میں ٹاپ کرے گا، عربی میں جواب دے گا، پڑھا نہیں عربی میں، عربی نہیں جانتا دنیا کے اندر، لیکن نیک ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے، دنیا میں نماز پڑھا ہے، فرشتے آئیں گے من رب کو، جواب دے گا ربی اللہ، عربی میں بولے گا، پراٹے والا بھی بولے گا، کون ہے من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، لیکن کافر کہے گا ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، پھر جو ہے کافروں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ عذاب ہوگا اور نمازی کے ساتھ جو ہے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی وغیرہ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی جا کر کے ڈوب گیا ہے پانی میں، کوئی جل کر کے مر گیا تو اس کو کیسے عذاب ہو؟ بھائی صاحب یہ عذاب قبر ہے، یہ جو ہے یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ سمندر میں ڈوب گیا ہے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین منکر نکیر کو بھیج کر کے ان سے سوال و جواب کرے گا۔ ایک بندہ کو اگر جلا کر کے راکھ کر دیا ہے، یہ جل کر کے مر گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا، کروائے گا اور اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا۔ یہ برزخ کے اوپر اور یہ جو ہے غیب ہے، ان جو ہے غیبیات کے اوپر ہمیں اور آپ کو ماننا ہوگا اور یہ ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کی رسوائی ہوگی، بہت رسوائی ہوگی، بہت ان کی ذلت ہوگی قیامت کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا اپنے بندوں کو سامنے بلائے، جی ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا پڑے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سامنے اپنے پنڈلی کو کھول دے گا، اللہ اپنے پیر کی پنڈلی کو کھول۔ اب کیسے کھولے گا کیفیت نہیں معلوم، جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار کرنے کی جرأت ہمت نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، دنیا میں جو نماز پڑھتا تھا، رکوع کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر کے، اللہ کے قدم کو دیکھ کر کے سجدے میں گر پڑے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا، یدعون الی السجود، سجدے میں گر پڑے گا۔ لیکن جو لوگ عبادت نہ کرتے تھے، جو لوگ تلاوت نہ کرتے تھے، ذکر و اذکار نہ کرتے تھے، رکوع نہ کرتے تھے، سجدہ نہ کرتے تھے، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا اور سجدے کی طرف بلائے گا تو سارے کے سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ سجدہ نہ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، یہ بے نمازی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ان کے لیے ذلت ہوگی، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، بالکل ذلت ان کے لیے ہوگی، رسوائی ہوگی، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو منافق ہوں گے، ریاکار، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کچھ دن رمضان آیا تو نماز پڑھ لیے، رمضان چلا گیا نماز چھوڑ دیے، جمعہ آیا تو نماز پڑھ لیے، مہمان آیا تو نماز پڑھ لیے، کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے۔ یہ سارے منافق، نماز نہ پڑھنے والے، عبادت نہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کا کمر نہیں جھکے گا، بالکل پٹرا کی طرح ہو جائے گا، تخت کی طرح ہو جائے گا، جھک نہیں پائے گا۔ اللہ کے بندوں نماز پڑھو، قیامت کے دن کامیابی ملے گی، رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ نماز نہ پڑھو گے، رکوع نہ کرو گے، سجدہ نہ کرو گے، ذکر و اذکار نہ کرو گے، قیامت کے دن ذلت و رسوائی ہوگی، اللہ بلائے گا سجدے کی طرف، تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے، اتنے بڑے تم بد نصیب ہوگے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ناراض ہوگا۔ ایسے لوگ جو نماز کو چھوڑتے ہیں،
کیا ہے کہ من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، بے نمازی قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے غصہ ہوگا، اس سے ناراض ہوگا۔ بے نمازی کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے بے نمازی کو یہ بے نمازی کا حشر جو ہوگا، بے نمازی کو اٹھایا جائے گا تو کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوگا، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوگا، صحابہ کرام ان کا ساتھ نہیں ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن ایک مومن اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ اٹھائے گا، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور 10واں اور آخری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ اپنے بالکنی سے نکل کر کے، برآمدے سے نکل کر کے جہنمیوں کو پوچھے گا ما سلککم فی سقر، میرے دوست کیوں جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، صحیح بخاری کے تعبیر کے اندر امام بخاری اس حدیث کو نقل کیا ہے، بہت عبرت انگیز حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، 2 فرشتے مجھے اٹھا کر کے لے گئے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور دلیل ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا فرشتے آئے مجھے اٹھا کر کے لے گئے، ایسے لوگوں کے پاس لے گئے، دیکھا کہ میں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، اچھا آدمی تھا، بالکل جسم کے اندر کہیں خراش نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا اس منظر کو کہ ایک آدمی اس کے سر کے سامنے کھڑا ہے، بڑا پتھر ہے، ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اچانک اس پتھر سے اس کے سر پہ اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کے سر کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں اور بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے اور پتھر جو ہے لڑھک کر کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بندہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے بھگ جاتا ہے اور پتھر کو اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سر کے پاس پتھر اٹھاتا ہے اور پھر اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر پتھر دور تک چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عذاب کو جب میں نے دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا کہ کون لوگ، کیا گناہ اس کا جرم ہے، کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے کہ اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، جب فرض نماز کا وقت ہوتا تھا تو سویا ہوا رہتا تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو اللہ کے بندو، فجر کے وقت سوئے ہوئے رہتے ہو، چاہے دن میں ہو چاہے فجر کے وقت میں ہو، یہ عذاب ہے قیامت کے دن کا، کر لو گے برداشت؟ ہے ہمت آپ کے پاس، ہے جرأت آپ کے پاس؟ اگر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے چھوڑ دو مسجدوں کو، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے بازو میں طاقت ہے، میرے جسم اور بدن کے اندر طاقت ہے، ہم برداشت کر لیں گے، جاؤ غفلت کی زندگی گزارو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر اگر ہے، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم نماز پڑھنا ہوگا، ہر حال میں نماز پڑھنا ہوگا، ہر صورت میں نماز پڑھنا ہوگا۔ جب وقت ہو جائے تب تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دنیا کے اندر بھی نجات مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات مل سکتی ہے۔ میں صرف اور صرف یہ پیغام اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان بس رسمن عبادت کرتے ہیں، جمعہ آیا تو عبادت کر دیے، رمضان آیا تو عبادت کر دیے، کچھ خاص ایام آئے تو عبادت کر لیے پھر چھوڑ دیے۔ اللہ کے بندوں عبادت کرو گے تو ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین بدلے میں جنت عطا کرے گا، اور عبادت نہ کرو گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دنیا بھی آپ کی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کا برباد ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اللہ ہمیں اپنے کوتاہیوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں غفلت میں، اللہ انہیں نماز کا پابند بنا،
اللہ جو لوگ مسلسل نماز ترک کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو فجر کی بھی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا فرما، تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، ہم مسجد کو آباد کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، مسجد کے تعلق سے آپ نے کافی تعاون کیا تھا، تعمیراتی کام چل رہے تھے اور ابھی بھی کچھ کام باقی ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے ڈراپ کر دیا گیا، کام بھی آگے چلنا ہے، لیکن ابھی جتنا کام ہوا ہے اس میں کافی قرض وغیرہ ہو گئے ہیں، اس میں پیسے چکانے وغیرہ کا مسئلہ ہے اور سب آپ کے تعاون سے ہوگا، ساری ضروریات آپ کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے، یہ آپ لوگوں کا حوصلہ ہے، آپ لوگوں کی قربانی